دوسرا یہ ہے کہ جو اس وقت جو صورت حال ہے، صابر صاحب کی یا ان کے ہم اثر جتنے بھی جو ہمارے احباب گزرے ہیں، چاہے ان کا نقطۂ نظر کوئی بھی رہا ہو، الحاق پاکستان اور الحاق ہندوستان اور مختار کشمیر کی جو بحث ہے، اس میں بھی تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ ضرورت یہ ہے کہ ہماری لڑائی آزادی کی لڑائی ہے اور اس کو کنفیوز کیا گیا۔ اب یہ الحاق والا جو معاملہ ہے یا جو خود مختاری والا معاملہ ہے، یہ دونوں ہی آزادی کے بعد کے معاملے ہیں۔ یعنی پاکستان کوئی خود مختار ملک نہیں ہے، وہ ایک آزاد ملک اپنے آپ کو ضرور کلیم کرتے ہیں، لیکن وہ کوئی خود مختار ملک نہیں ہے۔ اور دنیا کا شاید ہی کوئی ملک ایسا ہو جو اس وقت کلیم کر سکتا ہو کہ وہ ایک خود مختار ملک ہے، یعنی اپنی ہر پالیسی میں وہ مکمل طور پر آزاد ہے بنانے میں، خصوصاً خارجہ پالیسی میں۔ مہاراجہ کشمیر نے ہندوستان کے ساتھ الحاق کیا اور مسلم کانفرنس نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ الحاق کریں گے، اور اس کے جواب میں جو آزادی پسند تھے انہوں نے کہا نہیں، ہم الحاق نہیں کریں گے، خود مختاری ہم رکھیں گے برقرار۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ الحاق جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آگے چل کر تو وہ مرجر میں تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی آپ کسی ملک میں ضم ہو جاتے ہیں۔ بے شک آپ ایک انڈیپینڈنٹ اینٹیٹی کے طور پہ الحاق کریں کسی باڈی کے ساتھ یا کسی ملک کے ساتھ، لیکن آگے چل کے یہ خطرہ موجود رہتا ہے کہ آپ اپنا وجود کھو سکتے ہیں، جیسا کہ مہاراجہ کشمیر کے الحاق کا جو نتیجہ ہے وہ آج آپ کے سامنے ہے۔ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز انہوں نے بھی بڑی اچھی رکھی تھی کہ ہم اندرونی طور پہ خود مختار رہیں گے اور فلاں شعبے جو ہیں وہ ہمارے پاس رہیں گے، اور دفاع اور مواصلات اور 2-3 شعبے جو ہے وہ انڈیا کے پاس رہیں گے۔ اور یہی مسلم کانفرنس کا بھی نیریٹو ہے۔ جب وہ ڈیٹیل میں نظریہ الحاق پاکستان کو بیان کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی مرج تو نہیں کر رہے، ہم ریاست کا تشخص ہم برقرار رکھیں گے، ہم تو فلاں شعبہ جو ہے اس کی ذمہ داریاں حکومت پاکستان کو دے دیں گے۔ تو یہ ہمارا الحاق پاکستان کا نظریہ ہے، لیکن اس کا انجام جو ہے وہ آپ کی شناخت کا خاتمہ ہے، اور یہ چیز ثابت ہو چکی ہے۔ جبکہ خود مختار کشمیر والے بیسیکلی یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم آزادی کو قائم رکھیں گے اور کوشش یہ کریں گے کہ وہ آزادی جو ہے وہ بیرونی دباؤ سے اور مداخلتوں سے جو ہے وہ پاک ہوتی رہے، اور نتیجتاً ایک خود مختار مملکت جو ہے وہ بن جائے، جو کہ جیسے سوشلسٹوں کا کمیونزم ایک یوٹوپیا ہے، اسی طرح آزادی پسندوں کا خود مختار کشمیر بھی ایک یوٹوپیا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ایک خوبصورت یوٹوپیا ہے، ایک خوبصورت منزل ہے کہ یہاں تک آپ نے پہنچنا ہے۔ تو میں نے اس دن رائے صاحب نے حوالہ دیا، میں نے اس دن بھی یہ بات کی تھی یہاں پر کہ اپنے آپ کو کنونس تو کر لیں کہ ہم نے چاہنا کیا ہے، کیا ہمیں آزادی چاہیے یا نہیں چاہیے، تو یہ بحثیں آٹومیٹیکلی ختم ہو جائیں گی۔ الحاق والی اور خود مختاری والی بحثیں جو ہیں یہ خود ہی ختم ہو جائیں گی جب آپ کنونسڈ ہوں کہ ہمیں آزادی چاہیے۔ لیکن اگر آپ کی آزادی کے مفاہیم جو ہیں وہ اس طرح کے ہوں گے، اس سے آزادی کا کوئی مطلب ہی نہ نکلتا ہو، تو پھر یہ تھوڑا سا ڈسٹربنگ ہو جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ جو 75 سالوں میں انہوں نے کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ ہمیں ان سارے چکروں میں الجھا کے رکھا ہوا ہے، کبھی حق خودارادیت، کبھی الحاق، کبھی آزادی، کبھی خود مختاری، کبھی فلاں کبھی فلاں، تو لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے، اور لوگ پھر سوال کرتے ہیں کہ بھائی آپ کہنا کیا چاہتے ہو، آپ کا مفہوم کیا ہے، مطلب مختصراً الفاظ میں یا بریفلی ہمیں بتاؤ تاکہ ہم اس حساب سے آپ کی مدد یا وہ کر سکیں۔ رائے صاحب نے بھی وہ جو ڈپلومیٹک ایفرٹس کی بات کی اور دوسری باتیں بھی، وہاں پہ بھی ہمیں ناکامی کا سامنا اسی لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ یا تو ہمارا کیس ہم خود نہیں لڑ رہے، کوئی اور لڑ رہا ہے، اور یا اگر ہم خود بھی جاتے ہیں۔ آج بھی ایک وفد گیا، صبح میں نے دیکھا جی کہ جنیوا میں انسانی حقوق کا مسئلہ جو ہے وہ پیش کرنے کے لیے 10 رکنی وفد یہاں سے روانہ ہو گیا ہے۔ وہ ہر سال جاتے ہیں، اور آپ ان کی پچھلے 20-25 سالوں کی کارکردگی اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پاکستانی سفارت خانے کی بیان بازی کو وہاں پڑھنے کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ملے گی، کسی بھی صورت میں نہیں ملے گی۔ جیسا
آج بھی پاکستان کے وزیر خارجہ جو ہے جلیل عباس جیلانی صاحب کا بیان چھپا ہوا بڑی شائستگیوں کے ساتھ کہ یہ متنازع علاقہ ہے، اور اس کا تناظر جو ہے وہ G20 کانفرنس ہے، اس کی وجہ سے وہ یہ بات کر رہے ہیں، جبکہ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ پاکستان اس تنازع سے پیچھے ہٹ چکا ہے، یعنی اس کو تنازع کہنے والے پریکٹیکلی اس سے پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ پریکٹیکلی ریاست جموں کشمیر کے اوپر پاکستان کی مدد اور سپورٹ سے ایک باڑ لگائی گئی ہے، ایک لائن آف کنٹرول جو ہے اس کو بنایا گیا ہے، سیز فائر لائن کو ختم کر کے، اور پاکستان کا آرمی چیف اور پاکستان کے مقتدر طبقے بارہا میں یہ کہہ چکے ہیں پچھلے 3-4 سالوں میں کہ ہمارا اب انڈیا کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے اس طرح کا، اور ہم ریاست جو اپنے پاس ہے اس کو اپنی طرف رکھنا چاہ رہے ہیں، اور اسی تناظر میں یہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں جس میں ٹیکسیشن ہے اور جس میں مختلف چیزوں پہ قبضے ہیں، اور پاکستان کے قوانین سارے جو ہے وہ اندر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کے لیے آج کل ایک موومنٹ چل رہی ہے۔ میں مختصراً اس موومنٹ کے بارے میں 2-3 باتیں کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ رات کو میں دیکھ رہا تھا یہاں میرپور میں موومنٹ کے ہیروز کے استقبال میں کوئی کھانا وغیرہ دیا گیا، تو پہلے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ ابھی یہ موومنٹ سٹارٹ ہی ابھی ہوئی ہے اور اس میں ایک ہڑتال ہو گئی، اور اب اس کے ہیروز کو جو ہے وہ ہار پہنائے جا رہے ہیں اور استقبال ہو رہا ہے اور کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ کوئی بڑا کارنامہ جو تھا ان میں سے کسی نے نہیں سر انجام دیا ہوا تھا، میں فرینکلی یہ آپ کو کہہ رہا ہوں، ماں سوائے اس کے کہ انہوں نے بیان بازی کی ہوگی، خبریں جاری کی ہوں گی یا بیان دیے ہوں گے۔ جو فیلڈ میں لوگ کام کر رہے تھے اور جنہوں نے وہ سٹرائک کی وہ اور لوگ تھے، لیکن چونکہ یہاں پرابلم ہی یہی ہے کہ مطلب ایک دستی ایک گروپ کھڑا کر لیا جاتا ہے اور اس کو آگے کر کے تو اس کو سارے کچھ کا مالک بنا کے پھر اس کو ڈائلاگ اور اس چکر میں الجھا دیا جاتا ہے۔ جو یہ موومنٹ ہے اس کے مطالبے جو ہیں جہاں سے یہ شروع ہوئی اور جس پہ 75 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ مظفر آباد میں 31 اگست کو اور یہاں پہ 5 سپٹمبر کو میرپور پنچ ڈویژن میں رضاکارانہ ہڑتال ہوئی ہے۔ ہم نے پہلے دن سے یہ ویری فرسٹ ڈے جب یہ 3 اگست کو دھرنوں کا آغاز ہوا میرپور ڈویژن میں، تو ہم نے یہ اسٹیٹمنٹ جاری کی اس میٹنگ کے بعد کہ 5 سپٹمبر کو رضاکارانہ ہڑتال ہوگی، کسی دروازے کو، کسی روڈ کو، کسی شٹر کو جبرن بند نہیں کیا جائے گا۔ یہ عوام کی صوابدید کے اوپر ہے کہ وہ اس ہڑتال میں حصہ لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں، اور جب لوگ اس ہڑتال میں اور اس احتجاج میں شریک ہونا شروع ہوئے تو بے شمار جو ہمارے لیڈران کرام ہیں ان کی مجبوری ہو گئی، وہ دوڑ دوڑ کے تو پھر آگے آنا شروع ہو گئے کہ نہیں ہم جو ہے وہ عوام کے نمائندے ہیں اور عوام کے لیڈر ہیں۔ بہرحال ان کو کسی نے نہیں روکا، جس طرح ہم نے کہا کہ رضاکارانہ طور پہ ہڑتال تھی ویسے ہی رضاکارانہ طور پہ جو بھی آنا چاہے وہ آئے اور وہ بات کرے۔ لیکن اب اس کے جو مطالبات ہیں وہ 4 مین مطالبات ہیں۔ ایک مفت بجلی ہے، دوسرا آٹے اور اشیاء خورد و نوش پر سبسڈی ہے، تیسرا جو ہے وہ مراعات کا اشرافیہ کی مراعات کا خاتمہ ہے، اور چوتھا نیشنل گریڈ کا قیام ہے۔ تو جس فنکشن کی میں بات کر رہا ہوں اس میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ میرپور کے لیے جو کچھ مل رہا ہے وہ تو لو نا فی الحال، وہ لے لو، تو باقی یہ معاملہ تو چلتا رہے گا، اور بات چیت میں کیا حرج ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ اور یہ صرف میرپور کی بات نہیں ہے، یہ کافی جگہوں پہ اس طرح کی بات ہے کہ ایک کامیاب احتجاج کے بعد اور لوگوں کا اعتماد ون کرنے کے بعد اب کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو گئے کہ جی ڈائلاگ میں جائیں اور بات چیت کریں اور یہ کریں اور وہ کریں۔ تو میں ان سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، اور جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اپنے خاص بندوں کے ذریعے، اپنے دوستوں کے ذریعے اور اپنے مخبروں کے ذریعے اس تحریک کو ناکام بنوائیں گے اور وہ ان لوگوں کو ڈال کے بیچ میں تو لوگوں کو ڈسپرس کریں گے، یہ میں بالکل آپ کو بتاؤں، اور آپ یاد رکھیے گا میں آپ اس بات پہ دوبارہ بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ وہ والا معاملہ نہیں ہے، یہ کسی کھڑ پینچ کی تحریک نہیں ہے، یہ کسی سیاسی لیڈر کی ہم سب سمیت یہ تحریک نہیں ہے،
یہ لوگوں کی زندگیوں موت کا مسئلہ ہے، یہ آنے والی نسلوں کا مسئلہ ہے۔ اور یہ جو ہمارے بزرگ ہیں انہوں نے 60 سے یہ نعرے لگانا شروع کیے کہ بھائی ڈیم ہمارا ہے اور وسائل ہمارے ہیں اور ہمارا اس پہ مفت بجلی کا، میں دیکھ رہا تھا آج 1984-85 کے بینر لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں مفت بجلی کے حوالے سے کہ بھائی یہ ہمارا حق ہے۔ اور یہ آج ایک ایسا سٹیج آ گیا ہے کہ ہم یہ حق لینے کے قریب ہیں، تو اب بھی اپنی بزدلی اور اپنی کم ہمتی اور جو عادت بن گئی ہے کمپرومائزز کی، اس کو اگر ہم پیچھے نہیں چھوڑیں گے تو پھر یہ لوگوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی، یہ لوگوں کے ساتھ بہت بڑا کھلواڑ ہوگا، اور کبھی بھی لوگ نہ آزادی کی تحریک پہ اعتبار کریں گے، نہ ہماری باتوں پہ اعتبار کریں گے، اور نہ کسی تحریک کا حصہ بننے کی کوشش کریں گے۔ میں اپنے تجربے کی، آپ کا بھی تجربہ ہے، 5 سپٹمبر کو جو کوٹلی میں جو صورتحال تھی، شاید اس سے پہلے بھی ایسا کبھی نہیں ہوا، اور مجھے تو بعد میں بھی نہیں لگتا کہ ایسا کوئی صورتحال ہو کہ جب کوئی گھر، کوئی علاقہ، کوئی محلہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں سے لوگ نہ نکلے ہوئے ہوں، اور وہ ان گنت لوگ تھے، آپ ان کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے تھے کہ وہ اتنے زیادہ لوگ تھے، اور وہ اس لیے آئے تھے کہ وہ اس تحریک پہ اعتبار کرنا چاہ رہے تھے۔ تو ہم اپنے جو بنیادی مطالبات ہیں 4، اس سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے، چاہے کوئی بار آگے کھڑی ہو جائے، چاہے کوئی انجمن کھڑی ہو جائے، چاہے کوئی بھی کھڑا ہو جائے، ہم کسی صورت سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اور ایسی کوئی بھی سودے بازی، کوئی بھی ڈائلاگ جو عوام کی تحریک کے سے ہٹ کے علیحدگی میں خفیہ چھپ کر کیا جائے گا، وہ ہمارے جوتے کی نوک پر ہے، ہم اس کو کبھی بھی نہیں مانیں گے، کسی بھی صورت میں نہیں مانیں گے۔ یہ 4 مطالبات کے ساتھ کھڑا رہنا جو ہے، یہ اس قوم کے ساتھ اور اس آزادی کی تحریک کے ساتھ بلا شبہ جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وسائل پہ اور حقوق پہ جو آپ کا اختیار ہے، جو حق ملکیت، حق حاکمیت ہے آپ کا، اسی کا نام آزادی ہے، اور یہی آزادی کی تحریک کو سٹرینتھن کرے گا۔ آج میں ایک چھوٹا سا آزادی پسند کارکن ہوں، لیکن میں روز کہیں نہ کہیں گیا ہوا ہوتا ہوں، اور میں جہاں بھی جاتا ہوں تو لوگ ہمارا جو ہے وہ اتنا احترام کرتے ہیں، عام لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، میں سیاسی کارکنوں کی بات کر رہا ہوں، احترام کرتے ہیں اس بات پہ کہ آپ ہمارے حق کے لیے جو ہے وہ آواز اٹھا رہے ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ تو اس حق کو جو ہے وہ حق آزادی کے ساتھ جوڑتے ہوئے اس تحریک کی پشت پہ میں آپ سارے جو کارکنان ہیں، آپ بہت زیادہ ہیں، آپ کم نہیں ہیں، یہ 2-3 بندوں نے یہ کام شروع کیا ہے بیسیکلی، اور اب یہ اتنا بڑا سارا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ تو آپ لوگ اس میسج کے ساتھ تھوڑا سا آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ ایک کہ یہ جو بلنگ والا معاملہ ہے، یہ ہر صورت میں ہم نے روکنا ہے، اور اگر مفت بجلی لوگوں کو چاہیے تو اس کے لیے لوگوں کو ایکشن لینا پڑے گا، اور وہ ایکشن یہ ہے کہ آپ بل نہ دیں۔ آپ کیوں بل دیں گے؟ آپ بل نہ دیں تو آپ مفت بجلی استعمال کریں، اس سے آسان فارمولہ ہی کوئی نہیں ہے، اور کوئی آپ کو زبردستی جو ہے وہ آپ سے بل نہیں لے سکتا ہے۔ یہ اس تحریک کی مضبوطی ہے، اور یہ ایسا پوائنٹ ہے کہ جس کو کوئی بھی بلیک میلر جو ہے وہ استعمال نہیں کر پائے گا، چاہے وہ اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا چاہے یا کوئی کسی سہولت کاری کے لیے استعمال کرنا چاہے۔ اس پہ کنونس کریں لوگوں کو، تھرو سوشل میڈیا، تھرو ایکٹیویٹیز، تھرو فزیکل انٹریکشن، یا جس طرح بھی آپ جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن لوگوں کو یہ بتائیں کہ بل نہیں جمع کرانے ہیں، یہ سب سے بڑا ہمارے پاس مؤثر ہتھیار ہے۔ اور پھر عوامی ایکشن کمیٹیز کی جو بھی مہم یا جو بھی ایک شیڈیول آتا ہے آگے، اس کو سپورٹ کرنے کی کوشش کریں۔ وہ 2-3 دن میں یہ شیڈیول آ جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ آزاد کشمیر بھر کی بار کونسلز پچھلی طرح بھی اور انجمن تاجران جو ہیں یہ بھی اس شیڈیول کے ساتھ جو ہے اس عوامی تحریک کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ہمیں اس تحریک کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے بزرگوں کی چھوڑی ہوئی میراث کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور اپنی آنے والے نسلوں کے بہتر مستقبل کے لیے بھی کوشش کرنی ہے۔